اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 17واں پارہ سورہ الحج کی آیت نمبر 36 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ الحج آیت نمبر 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف فاذا وجبت جنوبها فکلوا منها واطعموا القائن والمعتر کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون۔ پچھلے کئی سبق سے ہمارا قربانی کا موضوع، حج کا موضوع، حج کی قربانی، حج کے دم شکر جس کو کہتے ہیں، وہ موضوع چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کے سلسلے میں فرماتا ہے والبدنا، اور بڑے جسم والا، بڑے بدن والا، یعنی اونٹ، اس سے مراد ہے اونٹ۔ جعلناہا، بنایا ہے ہم نے، میرے اللہ نے اونٹ کو بھی بنایا ہے، مقرر کیا ہے، لکم تمہارے لیے، اے ایمان والو تمہارے لیے، شاعر اللہ، اللہ کا شاعر، اللہ کی نشانی۔ یعنی اونٹ بھی جب مقرر کر دیں کہ اس اونٹ کو ہم نے اللہ کے راستے میں ذبح کرنا ہے، قربانی کرنی ہے اس کی اللہ کے راستے میں، تو وہ بھی شاعر اللہ بن جاتا ہے۔ یعنی اونٹ کے اندر اللہ پاک نے 7 حصے مقرر کیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں گائے کو بھی شامل کر دیا، گائے ہو یا بیل ہو، یعنی نر اور مادہ ایک ہی حکم میں آتے ہیں، اس میں بھی 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس اونٹ کو بھی ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ بنا دیا، تم اس کی بھی قربانی کر سکتے ہو۔ جب اس کو مقرر کر دو یہ قربانی کے لیے تو وہ شاعر اللہ بن جاتا ہے، لکم سب ایمان والوں کے لیے۔ فیہا خیرن، اللہ فرماتے ہیں کہ اس اونٹ کے اندر بھی اور اس قربانی کے اندر بھی تمہارے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں، تم ان سے خوب فائدے اٹھاؤ۔ اونٹ جب تک ذبح نہیں ہوتا، جب تک قربانی کا وقت نہیں آتا، وہ تو ایک وقت مقرر ہے نا، یوم النحر، اس سے پہلے اس سے دودھ لینا ہے، اونٹنی ہے اگر، اس سے بچے لینے ہیں، اس کے بال اتار کے کوئی اپنے کسی استعمال میں لاتے ہیں، کوئی بوریا بستر بنانا ہے، ان سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ اور جب قربانی دو تو پھر بھی تمہارے لیے بھلائی بھلائی اور نیکیاں نیکیاں، تم اپنے رب کو راضی کر رہے ہو، رب کے حکم کو مان رہے ہو۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں جو چیز ذبح کرو، قربانی کرو، ویسے اللہ کے راستے میں اس کو ذبح کرو، اپنے کھانے کے لیے ذبح کرو تو اس کے اوپر اللہ کا نام لیا کرو۔ غیر اللہ کا نام لینے سے حلال جانور بھی حرام ہو جاتا ہے، غیر اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کیا ہوا جانور وہ بھی حرام ہو جاتا ہے، جو حالانکہ ویسے حلال ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کا نام لینا، علیہا ثواف، اللہ فرماتے ہیں اونٹ کو ذبح کرنے کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس کو کھڑے کر کے ذبح کرنا ہے۔ باقی جانوروں کو تو ہم پاؤں باندھ کے گرا کے ان کو ذبح کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اونٹ کو ثواف، کھڑے کھڑے، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو پھر ان کی قطار بنا لینی ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ 100 اونٹوں کی قربانی کی تھی، تو کھڑے اونٹ کو کھڑا کر کے اس میں صف بندی کرنا ہے۔ اونٹ کو ذبح کرنے کا باقی طریقوں سے مختلف ہے، باقی جانوروں سے۔ اس میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی، اور اس کے بعد صحابہ کرام کی، کہ اس کا جو اگلی ٹانگ ہوتی ہے جس کو ہم ہاتھ کہہ سکتے ہیں، بایاں اس کو باندھ دیتے ہیں دورہ کر کے اوپر، اور وہ 3 ٹانگوں پہ کھڑا رہتا ہے۔ کھڑا تو ہوتا ہے لیکن وہ پھر اس کی بھاگنے کی وہ صلاحیت اور وہ مضبوطی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کی گردن میں ایک بالکل نیچے دھڑ کے ساتھ جو حصہ گردن کا ہوتا ہے، اس کے اندر پھر ایک برچھی ماری جاتی ہے جس سے خون کا فوارہ نکلتا ہے بہت تیزی سے، اور جب خون زیادہ بہہ جاتا ہے تو پھر اونٹ خود گر جاتا ہے۔ اللہ پاک اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں ثواف، تو اس کو کھڑا کر لیں۔ فَإِذَا وَجِبَتْ جُنُوبُهَا، تو پس جب اس کی وہ اپنے پہلو کے بل گر پڑے، یعنی خون نکلنے سے پہلو کے پر گر پڑے، فَقُلُوا مِنْهَا، تو پھر اب اس کو ذبح کر لے اور کھو اس کو خود بھی۔ یعنی اونٹ کوئی 7 جگہ سے ذبح نہیں ہوتا، اس کی گردن بڑی ہونے سے ایک ہی جگہ سے ذبح ہوتا ہے، مگر طریقہ تھوڑا سا اللہ نے بتا دیا مختلف ہے، کیونکہ یہ سارے جانور، بہت سارے جانور عام انسان کی طاقت سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں، لیکن ہے کیا، میرے اللہ نے ان کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا، اور یہ انسان کے آگے ہلتے بھی نہیں ہیں۔ اونٹ بھی دیکھیں کتنا طاقت والا، کتنا بڑا جانور ہے، کتنا بوجھ اٹھا لیتا ہے،
لیکن جب نکیل ڈال کے ایک بچہ بھی چلتا ہے تو وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے جدھر اس کو لے کے جاتا ہے۔ کھاؤ اس میں سے خود بھی، قربانی کا گوشت خود بھی خوب کھاؤ، وَأَطْعِمُ الْقَائِنَ، اور کھلاؤ ان کو بھی کھلاؤ جو سوال نہیں کرتے، ایسے ضرورت مند جو سوال نہیں کرتے، سفید پوش لوگ، قناعت کرنے والے، القانع کہ وہ قناعت کرنے والے ہیں، ان کو خود ڈھونڈو، ان کو دینا زیادہ ثواب کا کام ہے، والمعتر، اور جو سوال کرتے ہیں ان کو بھی دو، جتنا تمہاری توفیق ہے جتنا دے سکتے ہو، سوال کرنے والوں کو بھی دو، اور اپنے محلے میں پڑوس میں جو ضرورت مند ہیں لیکن وہ سوال نہیں کرتے، اپنی سفید پوشی کی وجہ سے اپنا بھرم ہے ان کا، ان کے لیے سوال کرنا مشکل ہے، جیسے اصحاب صفا تھے، بھوک سے نڈال ہو جاتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، لیکن کسی کے آگے دستے سوال دراز نہیں کرتے تھے۔ تو ایسے لوگ الحمدللہ آج بھی موجود ہیں، تو ان کا زیادہ خیال کرو، مسکین لوگ ہیں جن کا گزارا مشکل سے ہوتا ہے جتنی ان کی آمدن ہے۔ کذالک سخرناھا لکم، اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، وہ تمہارے سامنے کھڑے رہتے ہیں کہ تم ان کو ذبح کر لو، ان کو کاٹ لو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسخر ہے، درندے جنگلوں سے باہر نہیں آتے، کیونکہ اللہ کے حکم سے وہ مسخر ہیں، وہ ادھر ہی رہتے ہیں اور انسان سے ڈرتے ہیں۔ حشرات الارض جہاں جہاں اللہ نے ان کی جگہ بنائی ہے وہ رہتے ہیں، وہ نکل کے آ کے انسانوں کو تنگ نہیں کرتے، کیونکہ اللہ نے انسانوں کے لیے ان کو مسخر کیا ہوا ہے، ورنہ تو انسان کا جینا مشکل ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اس طرح ان تمام جانوروں کو ہم نے تمہارے تابع کر دیا، قربانی کے جانور جتنے بھی ہیں اور باقی حلال جانور جو ہیں تمہارے لیے، لعلکم تشکرون، سارے کام کرو، سارے فائدے اٹھاؤ، قربانیاں کرو، رب کو راضی کرو، ان کے گوشت کھاؤ، مسکینوں کو کھلاؤ، سوال کرنے والوں کو کھلاؤ، ایک کام کر لو تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، ایک اللہ کا شکر ادا کرو کہ جس نے اللہ نے یہ نعمتیں ہمیں دیں، ہم اس کے راستے میں ان کو خرچ کر رہے ہیں، دی بھی اسی ذات کی ہیں اور اسی کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں۔ تو انسان ساری زندگی انسان کی کیا ہے؟ قربانی ہے۔ قربانی کیا ہے؟ تشکر، اللہ کے حضور انسان اللہ کا شکر گزار ہو جاتا ہے۔ جب کوئی ایمان لاتا ہے، اسلام لاتا ہے، تو سب سے پہلے وہ اپنے نفس کی قربانی دیتا ہے، نفس کی قربانی دیتا ہے، کیونکہ نفس یہ پابندیاں نہیں چاہتا، وہ آزادی چاہتا ہے، مرضی سے جینا چاہتا ہے، مرضی سے کھانا چاہتا ہے، مرضی سے اٹھنا چاہتا ہے، مرضی سے سونا چاہتا ہے، جو دل چاہتا ہے، برے کام گندے کام وہ کرنا چاہتا ہے۔ تو جب انسان ایمان لاتا ہے تو ان ساری چیزوں کو قربان کر دیتا ہے۔ نماز اور روزہ یہ جسم کی قربانی ہے، انسان کی طاقت اور صلاحیت جو بھی ہے، روزے میں اس کے صبر کا امتحان ہے، جسم کی قربانی ہے، یہ اللہ کے حضور وہ پیش کرتا ہے۔ زکوٰۃ جب انسان ادا کرتا ہے، صدقات جب انسان اللہ کی راہ میں دیتا ہے، تو یہ اس کے مال کی قربانی ہے کہ اے اللہ، لگتا ایسے ہی ہے جیسے میں نے کمایا، میں نے نہیں کمایا، میں کہاں کما سکتا ہوں، میری کیا مجال ہے، تیرا دیے ہوئے تیرے راستے میں۔ تو یہ مال کی قربانی ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ یہ وقت کی قربانی ہے، یہ انسان کے وقت کی قربانی ہے، یہ انسان کی ذہنی صلاحیتوں کی قربانی ہے، جو اللہ نے دیے ہوں گے اس کی قربانی ہے جب انسان جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے۔ اور قتال فی سبیل اللہ یہ سب سے چوٹی کی قربانی ہے، انسان اپنی جان اپنے رب کے حضور پیش کرتا ہے، اے میرے رب تیری ہی دی ہوئی جان ہے جو ویسے بھی جانی ہے، تو یہ میں تیرے حضور پیش کر رہا ہوں، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ اپنے رب کو پیش کرتے، کیونکہ اس کا لڑنا، اس کا جہاد میں جانا، اس کا قتال کرنا صرف اور صرف دین کی سربلندی کے لیے ہے، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، نہ سلطنت بڑھانی ہے، نہ مال اکٹھا کرنا ہے، مال غنیمت اکٹھا کرنا ہے، اللہ تیرے دین کو راضی کرنا ہے، اس لیے شہادت مقصود۔ تو یہ انسان کی چوٹی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری قربانیاں انسان جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اور یہی شکر ہے، کسی بھی نعمت کا شکر اس نعمت کی قربانی ہے۔ علم ہے، اس علم کو پھیلائیں، یہ اس علم کی قربانی ہے، اس کے لیے وقت دیں، وقت کی قربانی ہے، اللہ کے راستے میں اپنے وقت کو لگائیں، قیمتی بنائیں، قرآن سیکھیں، سکھائیں، دوسروں کو سمجھائیں۔ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهُمَا،
اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پہنچتا، ہرگز نہیں پہنچے گا اللہ کو لحومہما، تمہارے گوشت، تمہارے قربانیوں کے صدقوں کے گوشت اللہ کو نہیں پہنچتے، ولا دماؤہا، اور نہ ہی ان کا خون۔ یہی نظر آتا ہے نا انسان کو، گوشت ہے، خون ہے، اللہ کو اس میں سے کوئی چیز نہیں پہنچتی، نہ اللہ کو ویسے تو کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے، ولاکن، لیکن اللہ کو ایک چیز ملتی ہے، پہنچتی ہے، ولاکن ینالہ، لیکن پہنچتی ہے ان کی التقوی منکم، جو تمہاری نیتیں ہیں، جس نیت سے اپنے رب کے راستے میں قربانی کر رہے ہو، خواہ وہ اسلام اور ایمان کی ہے، نماز روزے کی ہے، زکوٰۃ کی ہے، جہاد کی ہے، قتال کی ہے، قربانی ہے، کوئی بھی جو قربانی کر رہے ہو، اللہ کو نہ وہ پیسے پہنچتے ہیں، نہ کوئی اور اللہ کو ضرورت ہے، نہ گوشت اور یہ چیز پہنچتی ہے، انسان کی کیا پہنچتے ہیں، انسان اللہ کو نیت پتہ چلتی ہے کہ انسان نے اپنی انا اور تکبر کو قربان کر دیا، اپنے نفس کو قربان کر دیا اور رب کی بات کو مان لیا۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ خلوص۔ جو خلوص ہے، جو نیت ہے، جو دل کی کیفیت ہے، وہ اللہ کے حضور پہنچتی ہے۔ اگر نیت خالص اللہ کے لیے ہے تو سمجھے بیڑا پار ہو گئے، اور اگر دکھلاوے کے لیے کہ قربانی کا جانور بھی لیا اور اس کو لے کے پھر رہے ہیں اور دکھا بھی رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں کہ اتنی قیمت کا، اتنا موٹا ہے، سب سے بڑا ہے محلے میں، سب سے بڑا ہے برادری میں، سب سے بڑا ہے پورے علاقے میں، اور وہ جو بڑے بڑے بکرے اور جانور صرف اس نیت سے خریدتے ہیں اگر کوئی، تو ان کی خلوص کی قربانی کو گوشت تو اس کو نہیں پہنچتا میرے رب کو، اور نہ ہی وہ نیت پہنچتی ہے جس نیت سے اس کو جانور کو خریدا گیا۔ ہاں اگر کسی کی اچھی نیت ہے کہ اللہ نے مجھے بہت دیا ہوا ہے تو میں سب سے بہترین جانور کو ذبح کروں گا، اس کے دل میں کوئی ریا نہیں ہے، تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا تقوی ہمیں پہنچتا ہے، تمہاری دلی کیفیت، تمہارا عمل، تمہارا جو عمل ہے ایمان اور شکر کا اگر اس سے اظہار ہوتا ہے تو وہ یقیناً اللہ کو ملتا ہے، اور اسی کا اجر ہے، اور اسی کا اللہ پاک قیامت والے دن بدلہ دیں گے۔ کذالک سخرھا لکم، یہ سارے تمہارے جانور تمہارے لیے ہم نے بنایا، مسخر کر دیا، ان سے دودھ پیو، ان کا گوشت کھاؤ، ان سے اور جو فائدے ہیں وہ اٹھاؤ، سارے فائدے ان کے اون سے، ان کی کھال سے، جو جو چیزیں ان سے سو، اور کیا کرو؟ لتکبر اللہ، اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرو، اللہ کی شان کو، اللہ کے سامنے عاجز ہو جاؤ، عظمت الہی کو تسلیم کرو، حکم الہی کو مانو، اور اپنے آپ کو عاجز اور شکر گزار بندے بناؤ۔ اللہ ما ہداکم، جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی۔ اللہ کی ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے جو انسان کو عطا ہوتی ہے، ہدایت سب سے انمول چیز ہے، ہدایت سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت دی، ہم دین اسلام پہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، اللہ کی توحید کو ماننے والے ہیں، اور الحمدللہ اس قرآن کو پڑھنے والے اور سمجھنے والے ہیں۔ وبشر المحسنین، جو تقوی سے سارے کام کرتے ہیں، جو اللہ کی بڑائی کو بیان کرتے ہیں، جو ہدایت پر ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے محسن ہیں، یہ سنت طریقے پہ چل رہے ہیں، اور ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے بشارتیں ہیں کہ اللہ ان کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہوئے ہم سے غلطیاں ہوگی اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔